بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ چائنیز سے پہلے ہم جانتے تھے کہ وبا پھیلنے والی ہے۔ ٹرمپ نے جان بوجھ کر امریکن عوام سے حقائق چھپائے۔ امریکی خفیہ ادارے نومبر میں ہی جانتے تھے کہ السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ کل تک جب ہم کہہ رہے تھے کہ وبا کے متعلق دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی لگتی ہے، تو بہت سے لوگ کہتے تھے شاید کوئی کانسپریسی تھیوری آ رہی ہے، مگر میں کہتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی پرتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اب خود نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ چائنیز سے پہلے ہم جانتے تھے کہ وبا پھیلنے والی ہے۔ دنیا بھر میں 21 لاکھ لوگوں کو متاثر کرنے والی وبا کے بارے میں بظاہر امریکی خفیہ اداروں نے تفتیش شروع کر دی کہ کیا اسے لیبارٹریز میں تیار کیا گیا یا نہیں۔ اسرائیل تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے کہ امریکہ خفیہ ادارے اس وبا سے اس وقت بھی واقف تھے جب خود چائنیز بھی اس سے واقف نہیں تھے۔ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا کہ امریکی خفیہ ادارے چائنا سے شروع ہونے والی وبا کے بارے میں نومبر 2019 میں ہی واقف تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے امریکن گورنمنٹ کو آگاہ کیا، جس کے بعد امریکن گورنمنٹ نے اپنے فوجی اتحادی ادارے نیٹو سمیت اسرائیل کو بھی خبردار کر دیا۔ دراصل امریکی خفیہ ادارے نومبر میں ہی جانتے تھے کہ چائنا میں خوفناک وبا پھیل رہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ چائنیز کو بھی دسمبر 2019 کے مڈ تک نہیں پتا چلا کہ کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو نومبر میں پتا چل گیا کہ وبا پھیلنے والی اور وہ بھی چائنا سے۔ اب اس رپورٹ نے بتایا گیا کہ شروع میں امریکن خفیہ اداروں نے صرف اسرائیلی فوج کو وبا سے پھیلاؤ سے خبردار کیا، اور انہوں نے بتایا کہ چائنا سے شروع ہونے والی وبا اسرائیل کے قریبی ممالک تک پہنچ کر پھیل سکتی ہے۔ اب کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر امریکہ چائنیز عوام سے بھی پہلے وبا کے بارے میں باخبر تھا تو پھر خاموش کیوں رہا؟ اور پھر صدر ٹرمپ، جن کو انٹیلیجنس ایجنسی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جان بوجھ کر امریکن عوام سے حقائق چھپائے، اور چائنا میں وبا پھیلنے کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ پرسکون رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور بعد میں جب وبا نے پورے یورپ اور پھر امریکہ میں پنجے گاڑے تو امریکن پریزیڈنٹ بوکلاہٹ میں چائنیز انفیکشن، چائنیز وائرس کی ریٹ لگاتے رہے، اور بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت پہ بھی غصہ نکالا کہ اس نے بڑی دیر کر دی، اور اب عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ بھی بند کر دی ہے۔ ٹرمپ کے الزامات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اینٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ وقت آئے گا جب ہم دیکھ سکیں گے کہ وبا کیسے پھیلی اور عالمی سطح پہ اس سے تباہی کتنی ہوئی، لیکن ابھی یہ وقت نہیں ہے۔ یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی امدادی کارروائیوں کے لیے اس کے وسائل کم کر دیے جائیں۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی عوام کو دھوکہ دیا، یا پھر امریکہ سمجھتا رہا کہ شاید یہ وبا صرف چائنا تک لمیٹڈ رہے گی؟ اور اسرائیل جو ہر بات پر نہ صرف سب سے پہلے رد عمل دیتا ہے بلکہ پری ایمپٹیو میجرز لیتا ہے، وہ کیوں خاموش تماشائی بنا رہا؟ اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کو چائنا میں وبا پھیلنے کا پہلے سے ہی پتا تھا، تو پھر عالمی ادارے صحت سے حقائق کیوں چھپائے گئے؟ اور نیٹو کو خبردار کیا جا سکتا تو پھر متعلقہ عالمی ادارے صحت کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ اور اس جیسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈنا ابھی تو آسان نہیں ہے، کیونکہ جب سے وبا شروع ہوئی ہے آئے روز نئے نئے انکشافات سامنے آتے رہے ہیں۔ چائنا کی طرف سے پہلے امریکہ پہ وبا پھیلانے کا الزامات لگانا، پھر امریکہ کی جانب سے یہ دعوے کہ شاید چائنا میں وبا ووہان میں قائم وائرولوجی کی لیب سے انفیکشن لیک ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ ہمیں نہ تو چائنا کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب ملتا ہے اور نہ امریکہ کی طرف سے، کیونکہ چائنا کی طرف سے پہلے تو کہا گیا شاید انفیکشن سی فوڈ مارکیٹ سے پھیلا، اور پھر بعد میں خبریں آئیں کہ چمگادڑوں سے پھیلا۔ کبھی سانپوں پہ الزامات لگائے گئے، کبھی پینگولینز پہ، کبھی اینٹ ایٹرز پہ، اور غیر یقینی صورتحال ہر طرف پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ادھر چائنا کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اشارہ دیا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ انفیکشن ووہان کی وائرولوجی لیب سے پھیلا، اور کہا کہ زیادہ تر ہیلتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ وبا کا سورس ویٹ مارکیٹ ہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ویٹ مارکیٹ سے انفیکشن پھیلنے کی دعووں کو پہلے ہی چیلنج کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ روز امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری مارک ایسپر جو ہیں، انہوں نے کہا کہ زیادہ تر ویوز یہ ہیں کہ انفیکشن قدرتی تھا، لیکن یہ حتمی طور پہ نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن ساتھ ہی چائنا پہ الزام دھرتے ہوئے کہا کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے کہی گئی باتوں پہ یقین کرنا مشکل ہے۔ اب وبا پھیلی کیسے؟ یہ ایک ایسی گتھی ہے جسے سلجھانا آسان نہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ سب کچھ کیسے ہوا اس کے بارے میں چائنا، امریکہ اور اسرائیل کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتے ہیں۔ اور پھر یوں کہیں کہ یہ ایک ایسا پزل ہے جس کے پیسز تو سب کے پاس ہے، لیکن کوئی بھی اس پزل کو مکمل نہیں ہونے دے رہا، اور پوری دنیا کو ایک غیر یقینی صورتحال میں رکھا جا رہا ہے۔ کوئی معصوم نہیں ہے، نہ ہی انفارمیشن کو روکنے والا یا چھپانے والا، نہ ہی غلط انفارمیشن پھیلانے والا، یہ سب اپنے اپنے مفادات کو پال رہے ہیں۔
آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا نا کہ انسانی تاریخ تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں دشمنوں کو زیر کرنے کی بایولوجیکل ویپنز کا استعمال کیا گیا، اور امریکہ، رشیا، یو کے، جرمنی، جاپان نے ان ہتھیاروں کی تیاری پر کھربوں خرچ کر دی ہے، اور ریسرچ سینٹرز بھی قائم ہیں۔ پھر چائنا جو بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے، وہ کیسے اس دوڑ سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ سابق امریکن پریزیڈنٹ جارج بش، باراک اوباما نے بھی عالمی وبا کے پھیلنے پہ بات کرتے ہوئے نظر آئے، اور بل گیٹس جیسے بلینئر نے بھی نہ صرف عالمی خدشات کا اظہار کیا بلکہ فلو کی روک تھام اور ویکسین پر ریسرچ سینٹرز کو فنڈنگ بھی کرتے ہوئے نظر آئے، اور اب بھی ویکسین کی تیاری میں سب سے زیادہ سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وبا قدرتی ہے یا پھر پھیلائی گئی؟ اس گتھی کو سلجھاتے سلجھاتے کئی برس لگ جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوران کوئی اور ایسا واقعہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، کہ ہم سب اس وبا کو بھول جائیں۔ لیکن اس وقت سب سے اہم تو یہ ہے کہ اس وبا سے کیسا بچا جائے۔ جیسے جیسے یہ تھیوریز آتی رہتی ہیں، الزامات اٹھتے رہیں گے، میں آپ تک لے کے آؤں گا۔ یہ میں نہیں لگا رہا، یہ آج جو میں نے آپ کو بتایا اسرائیلی میڈیا نے ریلیز کیا اس بات کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔